بیک ٹو جاگو دنیا. امید ہے آپ ہمارے ساتھ جاگ رہے ہیں اور آپ کی عید بہت خوبصورت گزر رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ساہیوال میں جاوید احمد غامدی صاحب پیدا ہوئے, گورنمنٹ کالج سے انہوں نے گریجویشن کی. پہلے مولانا مودودی کے ساتھ آپ تھے, وہ آپ کے استاد تھے شاید. جی کچھ وقت میں نے گزارا ان کی صحبت میں. اور اس کے بعد امین احسن اصلاحی وہ میرے استاد ہیں, وہ آپ کے استاد ہیں. دینی علوم کی تکمیل انہیں سے کی ہے. 4 کتابیں آپ نے لکھی ہیں ماشاءاللہ سے, 4 لکھی ہیں. برہان, ایک پھر دوسری البیان, میزان اور خیال و خاصہ. خیال و خامہ میرا مجموعہ خیال و خامہ. اور اخلاقیات جو ہے وہ اصل میں میزان کا ایک باب ہے, اس کو الگ سے بھی شائع کر دیا جاتا ہے. وہ کافی کوٹ ہوا ہوا ہے الگ سے. اخلاقیات جو ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں المرید اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اور اس کی سسٹر آرگنائزیشن دانش ترقی, جہاں میں بھی جوائن کرنے والی ہوں ناظرین اگلے ہفتے سے. اور آپ فارمر ممبر کاؤنسل ہیں, آپ فارمر ممبر ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, فارمر ٹیچر سول سروسز اکیڈمی, اسلامک اسکالر, ایجوکیشنسٹ, انٹلیکچوئل. ماشاء اللہ. ساہیوال میں جب پیدا ہوئے, آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ ایسا ہی گزرا جیسے بچوں کا گزرتا ہے. میری دلچسپی شروع ہی سے پڑھنے لکھنے سے زیادہ تھی. شاعری سے تھی, ادب سے تھی, تاریخ سے تھی. اس وجہ سے بس پڑھنے کے قابل ہوا تو کتابوں کی نظر ہو گئی. زیادہ شرارتی نہیں تھے آپ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ شریر تو ہوتا ہی ہے بچپن میں بالخصوص, لیکن بڑی جلدی کتابوں کی طرف ایسا رجحان ہوا اور پھر خاص طور پر ادب, تاریخ, فلسفہ, اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تو سنجیدگی ذرا قبل از وقت آ گئی. تو یعنی کہ جلدی آ گئی. اب تو جی چاہتا ہے کہ بچپن لوٹا ہے اور پھر کچھ سے شرارتیں کی جائے. اچھا غامدی صاحب, ادب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو کون سے لٹریچر کے ساتھ آپ نے اپنی میں اصل میں بچپن ہی سے چونکہ عربی بھی پڑھ رہا تھا, فارسی بھی پڑھ رہا تھا, پھر انگریزی پڑھنا شروع کر دی, پھر اردو بھی, تو ان چاروں زبانوں کے ادب عالیہ سے میری بڑی دلچسپی رہی اور خاص طور پر شاعری سے. شاعری سے؟ اچھا, جیسے کہ کون ہے آپ کے چند فیوریٹ؟ اگر اردو میں آپ پوچھ رہی ہیں تو میر ہے, غالب ہے, اقبال ہے, فیض ہے. اور انگریزی میں اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو شیکسپیئر ہے, ملٹن ہے اور کیٹس سے مجھے دلچسپی رہی. عربی میں مجھے لبید بہت پسند ہے. فارسی میں حافظ, رومی, عطار, سنائی, یہ میرے پسندیدہ شعراء ہیں. فیوریٹ ایسا کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ ایسا کوئی اشعار یا شعر ہیں جو آپ کو یاد ہوں یا آپ کو؟ مجھے اقبال کی ایک دعا ہے وہ بہت پسند ہے, میں اکثر اس کو پڑھتا بھی ہوں. یہ بال جبریل میں ہے, ان کی جو شاہکار نظم ہے مسجد قرطبہ, اس سے پہلے یہ دعا ہے. اچھا, تو اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. میں راہ محبت کا مسافر تھا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, ایک تمنا, آرزو اور خواہش ہے جو ساتھ رہ جاتی. کیا بات. یہ ثانیہ سعید نے مجھے ایک بار پوری مسجد قرطبہ سنائی تھی جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد قرطبہ کی دیوار پہ. میں کافی سوٹ آف پینڈو جاہل خاتون ہوں, اسے برطانیہ میری بہت اچھی پڑھی لکھی دوست ہے, اس نے مجھے ایک بار سنائی تھی. یہ اردو نظم کا تاج محل ہے, اس سے خوبصورت نظم اردو میں نہیں لکھی گئی. اسے پڑھانا چاہیے ہمارے ہاں طالب علموں کو پڑھانا چاہیے. اچھا, زیادہ قریب آپ کس کے تھے, اپنے والد کے کہ والدہ کے؟ والد کے زیادہ قریب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد تصوف, فلسفے اور اس طرح کے علوم سے بہت دلچسپی رکھتے تھے, تو بچپن میں میرا زیادہ وقت ان کے پاس گزرتا تھا. میری ابتدائی تربیت بھی انہی کے زیر سایہ ہوئی, کتابیں پڑھنا بھی میں نے انہی سے سیکھا. اور چونکہ وہ ان مباحث سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے تو جب میں کچھ فارسی پڑھ گیا تو فارسی کی بعض اچھی چیزیں چاہتے تھے کہ میں انہیں سناؤں, تو اس لیے ان سے بڑا قریبی تعلق ہوتا رہتا ہے. اور کیا آپ اکیلے تھے بہت کہ دوست احباب تھے؟ دوست احباب بہت کم. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بہت جلد میں کتابوں کی نظر ہو گیا, یہ بچپن بہت یاد آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اسے دہرایا جائے. ویسے تو لوگ عہد جوانی کو دہرانا چاہتے ہیں, اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. بچپن کہاں سے ملتا ہے, ایک بار چلا جاتا ہے تو آسانی سے واپس نہیں آتا. اچھا, یہ آپ کے والد صاحب کا آپ پر کیا انفلوئنس تھا؟ مطلب وہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ خود صوفیزم فالو کرتے تھے. جی بالکل. آپ نے یہ بھی میں نے پڑھا کہ کہیں آپ نے آگے چل کر اپنی رائے صوفیزم کے بارے میں بدل دی, تو اپنی کتاب برہان میں آپ نے تنقید بھی تھوڑی کی ہے.
صوفیزم پہ؟ دیکھیے یہ جو صوفیزم ہے اس کے 3 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس میں ہمارے صوفیہ خاص مزاج سے ایک اچھے ماہر نفسیات کے طور پر لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، حل کرتے ہیں. یہ جو خانقاہ آپ نے سنا ہوگا، جو تصوف کا ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے، اچھا. جس میں کوئی ایک شیخ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی گھر میں، مرشد پیر جی لڑائی ہو گئی گھر میں، میاں بیوی میں کچھ چپلش ہو گئی، چلے گئے وہاں پہ، تو وہاں سادہ سے کچھ کمرے بنے ہوتے تھے، لوگ اس میں جا کے لیٹ جاتے تھے، وہاں لنگر ہوتا تھا، اس میں کچھ کھانا کھا لیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ جو زنگ طبیعت پہ لگ جاتا ہے اسے اتار لیتے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن تھا، بڑا غیر معمولی انسٹیٹیوشن تھا. جب تک یہ قائم رہا ہمارے لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں پڑی. اب تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہر تیسرا آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہے، لیکن لوگ خانقاہ میں چلے جاتے. یہ تصوف کا بڑا مثبت پہلو ہے، یعنی ایک محبت کا پیغام، لوگوں کے نفسیاتی مسائل کے قریب ہو کر انہیں اپنا بنا کر قریب لانے کی جدوجہد. یہ بڑا مثبت، بڑا پازیٹو پہلو ہے تصوف کا. میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ جو خانقاہ کا ادارہ ہے یہ ہم دوبارہ وجود میں لائیں. تو آپ تنقید کس چیز سے کرتے ہیں؟ وہ اصل میں تصوف کے کچھ نظریات ہیں جن کے اوپر میں تنقید کیسے کرتا ہوں. نظریات؟ توحید کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اسی طرح سے نبوت کے بارے میں ان کے بعض نظریات ایسے ہیں کہ جن کو میں قرآن مجید کے مطابق نہیں سمجھتا. اس پر میں نے علمی تنقیدیں کی ہیں. میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ یا تو رد کر دیں یا اس کو پورا کا پورا قبول کر کے ان کی پرستش شروع کر دیں. انسانوں کے کام میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس پر کرٹیسزم جاری رہنا چاہیے. بے شک. میرے نزدیک ترقی کا راستہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ آپ اپنی قوم میں چیزوں کو کرٹیسائز کر کے ان کی کریٹیکل اپریسیشن کا ذوق پیدا نہ کریں. ہو نہیں سکتا اور اسی سے میرے خیال میں ہم ایک قدم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. اس کے بغیر بڑھ نہیں سکتے. دیکھیے کارل پاپر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک آئیڈیل ہسپتال بنائیں تو آپ کبھی نہیں سوچ سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہسپتال ہے اس کی غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنا شروع کر دیں. تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں. دنیا اصل میں ایسے ہی آگے بڑھی ہے. موجود کو کرٹیسائز کریں، دیکھیں اس میں غلطی کیا ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شیطان اور فرشتے کے درمیان میں کہیں نہیں ہوتے. یا تو کسی کو شیطان قرار دے دیں گے یا فرشتہ قرار دے دیں گے. تو درمیان میں انسان ہوتے ہیں اور انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں. میں جب اپنے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو میں درست سمجھتا تھا، آج نہیں سمجھتا. تو یہ اگر آپ کریٹیکل اپریسیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرتے چیزوں کی تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ایوالو بھی نہیں کریں گے. اچھا، آج کے دن کے حوالے سے قامتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، رسول پاک کی سیرت کے بارے میں قرآن پاک سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے اور کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی فراموش کر دی وہ آپ کی غیر معمولی اخلاقی شخصیت ہے. یعنی دیکھیے انسان کا حسن کیا ہے؟ انسان کا حسن یہ ہے کہ وہ ایک مورل بینگ ہے. جانوروں میں اور انسان میں یہی فرق ہے. تو انسان کے اندر جو ایک اخلاقی احساس ہے اس کو آخری درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں. اس کو آپ نے بیان بھی کیا ہے اپنے ایک جملے میں. یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جو اخلاق ہیں، اعلی اخلاق ہیں، ان کا کوئی اگر آخری درجہ ہے تو میں اس کو پانے اور بتانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کا بہترین نمونہ بھی آپ کی شخصیت تھی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ جنگیں پیش آ گئیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے جو آپ کے اوپر مسلط کی گئیں، ان کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے. جو آپ کی شخصیت کا حسن ہے، یعنی ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، وہ بہت کم سامنے ہے. وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر خوبصورتی اور جمال کو کسی آخری درجے میں دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی شخصیت ہے. یعنی بیویوں کے معاملے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. دیکھیے کتنا دلنواز ہے. ایک بیوی کے ہاں آپ گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسری بیگم نے کوئی چیز پکا کے بھیج دی. تو ان کو بہت ناگوار گزری. یہ جو بیگم صاحبہ تھی کہ میرے ہاں جب تشریف لائے ہوئے ہیں تو ادھر سے تو کوئی چیز نہیں آنی چاہیے تھا نا، کہ انسانی پہلو ہے. تو انہوں نے جس وقت وہ لایا ایک پیالے میں کوئی چیز پکی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دیا، پیالہ ٹوٹ گیا. اب یہ ایک ہے نا ذرا تھوڑا سا ایسا واقعہ کہ جو کسی بھی شخص کو مشتعل بھی کر سکتا ہے یا کوئی سخت بات کہنے پہ آمادہ کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے. ایک اسی طرح کا پیالہ پڑا ہوا تھا پاس ہی. تو خادم سے کہا کہ یہ لے جا کے دے دو اور ذکر نہ کرنا اس واقعے کا. دیکھنا اس میں کتنی لطافت ہے، یعنی کتنی محبت ہے. نہ ان کو کوئی ایک لفظ کا،
خادم ہیں ان کے 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ یاد نہیں کہ ٹوکا بھی ہو کسی بات پر، یعنی جھڑکنا یا کوئی بات کہنا تو الگ. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ مڑے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی طاقت تمہیں اس پر حاصل ہے خدا کو اس سے زیادہ طاقت تم پر حاصل ہے. کیا اور پوچھا انہوں نے کہ کسی خادم کو اگر وہ غلطی کرے تو کتنی بار معاف کریں؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں بعض بار. تو آپ نے کہا دن میں 70 مرتبہ. تو کسی میں ہمت ہے کہ وہ اس اخلاق پر، اس کی سیرت پر، اس کردار پر کھڑا ہو. اسی لیے قرآن مجید نے دیکھیے تذکرہ کیا آپ کا کہ انہ کا اعلیٰ خلق نظیم، اعلیٰ خلق نظیم، آپ تو اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ. تو میرے خیال میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو جو ذاتی زندگی ہے اس کو نمایاں کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ہمارے یہاں مذہبی لوگوں کا تصور ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف تھے. نہایت پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہننے والے، نظافت کی آخری حد پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صفائی کا خیال رکھنے والے، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور تبسم کے ساتھ پیش آنے والے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. السلام جی، بہت مبارکباد کا دن سب کو، پاکستان کو. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کون بول رہی ہیں؟ میں جی نادیہ لاہور سے بول رہی ہوں. آئی لو یور پروگرام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میری پازیٹیو ہے جی. رامتی صاحب سے ایک سوال تھا. جی جی. لاسٹ سول کے حوالے سے کچھ کنفیوز سوال ہوگا. امیتا اس کو آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا اور مجھے سمجھا دیجیے گا. آج کے زمانے میں جب اتنی تفریح ہے، آئی ہیو چلڈرن، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہی ویلیوز انسٹل کروں جو میرے میں ڈالی گئی ہیں اپنے والدین کی طرف سے، مگر ارد گرد اتنی کانٹروورسی ہے، اس گرد اتنی کانٹرڈکشن جو سمجھ نہیں آتا کیا کروں. اپنے اندر بھی وہ اسٹرینتھ کبھی کبھی کم پاتی ہوں اور اپنے بچوں میں ڈالنے کے لیے تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہوں. کچھ گائیڈ کیجیے ٹو برنگ دیٹ سول بیک ان ٹو پاور. دیکھیے جی، ہم جو اوصاف اور جو صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم بالعموم نہیں کرتے. ہر چیز کے لیے ریاضت چاہیے. اگر آپ کو اپنے جسم کو بھی درست رکھنا ہو تو آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے نا، کچھ ورزش کیجیے، کچھ صبح اٹھیے، کچھ پیدل چلیے، کچھ سیر کیجیے، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں. تو اخلاق کی تعمیر کے لیے بھی سب کرنا پڑتا ہے. یہ جو اس وقت ایک خلجان اور ایک انتشار اور ایک اضطراب اور بے چینی ہے، اخبار آپ پڑھیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھی ویلیوز ہیں ان تک پہنچنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان نہیں رہا. یہ ایک کشمکش ہے. اس کشمکش میں آپ بجائے اس کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں عام طور پر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ 2-3 چیزیں کریں. ایک یہ کہ مطالعے کی عادت ڈالیں، مطالعہ پڑھنے کی، اسٹڈی کرنے کی، کتاب سے اپنے رشتے کو ذرا استوار کرنے کی کوشش کریں. یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. یہ جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے یہ بڑی مفید چیز ہے، اس نے بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں دیتا. آپ صبح سے لے کے شام تک بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، یعنی کچھ وقت اس کو ایسا ملے جس میں وہ ہو اور بس وہی ہو. یہ ہمارے آپ نے دیکھا نا، رمضان میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے زندگی سے ہٹ کے، زندگی کی مصروفیات سے ہٹ کے آپ کسی گوشے میں بیٹھ جائیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا غور و فکر کی نظر بھی کرنا چاہیے کبھی کبھی اپنے وجود کو. اس سے اچھی ویلیوز آپ کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طاقت بھی آتی ہے انشاءاللہ. اچھا غمزہ، ہمارے پیارے پیغمبر جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، اور ہم دنیا کے لیے دہشت گرد قرار پا رہے ہیں اپنے آپ کو. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں جاہلوں کے سپرد کر دیا گیا. ہمارا پورا نظام تعلیم 2 حصوں میں بانٹ کر دینی تعلیم کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا جو نہ دین سے واقف تھے اور نہ اس بات سے واقف تھے کہ خدا کا پیغمبر کیا پیغام لے کے آیا ہے. امن کا پیغام، محبت کا پیغام، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں سختی کرنی ہوتی ہے وہاں بھی آپ نہیں کرنے کے لیے آمادہ ہوتے. یعنی بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ایک دلچسپ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فلاں موقع پر آپ بعض لوگوں کو اجازت نہ دیں، ان کی بات قبول نہ کریں، پر آپ نے کر لی. تو اس میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ یہ منافق بالکل الگ ہو جائے، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو معافی، درگزر، محبت، شفقت،
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گا کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کو دین کی طرف لائیں. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو پھر یہ جو ایکسٹریمزم آپ کو نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے. ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، ایک جمہوری فضا میں بات کرنی ہے، دوسروں کو انسان سمجھنا ہے، دوسرے مذہب والوں کا احترام کرنا ہے، میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ رہنا ہے. غامدی صاحب ایسا کیوں ہے کہ آپ کی باتیں بہت سارے لوگوں کو غیر اسلامی لگتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک کانٹرڈکشن ہے؟ کیونکہ مجھے تو اتنی صاف طور پر واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہیں. تو وہ کیا دماغ ہے اور وہ ایسے دماغ ایسے وہ کس قسم کے دماغ ہیں اور وہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں جو ان خوبصورت باتوں کو غیر اسلامی سمجھتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے دین میں بہت سی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. میں سب سے پرانا دین پیش کرتا ہوں، تو وہ جو نئی باتیں کرنے والے ہیں انہیں میری باتیں اجنبی لگتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پرانے دین کی طرف ہم جائیں، وہ جو رسول اللہ کا دین تھا. اس میں محبت تھی، شفقت تھی، رحمت تھی، اس میں انسانوں کا احترام تھا. آپ آج سوچ سکتی ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کو علم میں ہے کہ بہت سے عیسائی آئے اور وہی ٹھہرائے گئے، وہی انہوں نے رات بسر کی، وہی آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی. اور جب وہ موقع آیا کہ ان کی عبادت کا وقت آ گیا، اتوار کو وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اپنی عبادت باہر جا کر کرنا چاہتے ہیں. تو رسالت معاشر نے فرمایا کہ یہ مسجد کس لیے ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تم اسی میں عبادت کرو. ماشاءاللہ. یہ جو رواداری تھی اور یہ جو محبت تھی آج آپ کو کہیں ملتی ہے؟ نہیں. ذرا دیکھیے کسی مسجد میں جا کے تو معلوم ہوگا کہ اسی وجہ سے میں صوفیہ کے اس پہلو کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خشونت اور سختی اور درستی اس کو ختم کر کے اپنی خانقاہوں میں محبت کا پیغام دیا. تو یہ جو محبت کا پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. میں یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو ڈنڈے مار کر لوگوں کو دین کی طرف لا رہے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، اس مذہب میں جہاد کا جو پہلو ہے یہ کہاں آتا ہے اور یہ کیا ہے؟ ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. یہ ساتھ رہیے گا اور عید مبارک یٹ اگین. ویلکم بیک جاگو دنیا. میں ہوں نادیہ جمیل اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک پروگرام کافی ہے، مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ 10 پروگرام کافی ہیں ان سے سیکھنے کے لیے اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے روایت کی اور ہم لوگوں نے مولانا عبدالعزاد کی بات کی اور بہت سارے علامہ اقبال کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ روایت ہے، اور آپ نے کہا اور ہم نے پھر ایک بات کی نئی روایت کے بارے میں جو کہ آج روایت پہچانی جاتی ہے، جو مولانا عبدالعزاد کو اور علامہ اقبال کی روایت سے ہٹ کے ہیں. تو یہ نئی روایت جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی؟ یہ دونوں چیزیں اصل میں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. ایک آپ کے ہاں مدرسوں کا نظام ہے، اس میں کچھ مذہبی لوگ پڑھتے ہیں. دیکھیے ہم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا ہے کہ آپ جس علم کی بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن دیتے ہیں نا. اگر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کمپیوٹر سائنس کا ماہر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کسی ڈاکٹری کے اسکول میں داخل کرتے ہیں جا کے؟ ایسا نہیں کرتے. آپ پہلے 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر کہیں آپ 8-9 سال کے بعد ان کو چوائس دیتے ہیں کہ چلیے آپ پری انجینئرنگ. آپ دیکھیں نا پری انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے. پری میڈیکل، آپ ہیومینٹیز، اس طرح کے گروپس بناتے ہیں. یہ تعلیم دینے کے بعد جب FA/FSC کر لیتا ہے یا A لیول کر لیتا ہے بچہ، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں اب تم اسپیشلائزیشن میں جا سکتے ہیں. یعنی اس کے بعد آپ میڈیکل کالج میں، اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں جانے دیتے ہیں. مذہبی تعلیم کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. یعنی مذہبی تعلیم کے لیے ہم نے ایک پیرلل نظام بنا دیا، ایک متوازی نظام بنا دیا. اس پیرلل نظام میں بچے کا مستقبل آپ 5 سال کی عمر میں طے کر دیتے ہیں کہ وہ اب عالم بنے گا. خدا نے ہو سکتا ہے اس کو مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو، ترخان بننے کے لیے پیدا کیا ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا کیا ہو، انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا ہو. اور یہ ان سارے پیشوں سے وابستہ لوگ عالم بھی بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایپٹیچیوڈ دیا ہوتا ہے نا، اس کو ایک شخصیت دی ہوتی ہے، تو اس کو آپ فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیتے. اچھا، پھر براڈ بیس ایجوکیشن نہیں دیتے. براڈ بیس ایجوکیشن کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کا رشتہ دوسروں سے قائم ہو جائے.
ہم لینگویجز سکھاتے ہیں, ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں, ہم کچھ سائنس پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ وہ بیس دیتے ہیں کہ جس کے بعد میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہو سکے. یہ چیز دیے بغیر آپ اس کو ایک طبیب بنا دیں, ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں کوئی کمیونیکیشن کا ابلاغ کا رشتہ ہی نہیں رہے گا, پرسپیکٹو بھی نہیں ہوگا, پرسپیکٹو بھی نہیں ہوگا. آپ کے اندر جو ایک تھوڑا سا وسیع نظریہ ہوتا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو ہماری جو قدیم تعلیم ہے وہ جس طرح سے دی جاتی ہے. اور پھر میں آپ سے عرض کروں, بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں, یہ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ یہ لا کالج ہے اصل میں. یعنی ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو یہاں پہ قاضیوں کا ایک نظام ہوتا تھا جس میں کچھ لوگ فیصلوں کے لیے جاتے تھے. جب وہ قاضیوں کے نظام کو یہاں قائم رکھنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے ملا نظام الدین سے جا کے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک نصاب بنا دیں. تو یہ ان کا ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس میں سارا زور ہے کہ آپ کو لا پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے یہاں جدوجہد ہو رہی ہے, یا آپ کے ہاں قبائلی علاقوں میں دوسری جگہوں پر القاعدہ کے لوگ, طالبان کے لوگ, دوسرے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی اسٹرگل کے بیسک جو مطالبات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو دینی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہے یہ عالم ہوتا ہے, اور یہ قضاء یا عدالت یا جوڈیشری جو ہے یہ عالم کے پاس ہونی چاہیے. تو آپ نے جوڈیشری انگریزوں کے آنے کے بعد ہم سے چھین لی تھی, واپس کریں ہم. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے, اس لیے کہ لا کی تعلیم تو ہم نے پائی ہے اور ہم نے دی ہے, تو آپ ہمیں واپس کریں اس کو. انہوں نے وہاں پہ جو لا پڑھا ہے, ہم بھی اپنے لا کالج میں لا پڑھاتے ہیں نا, پھر اس سے جب آدمی نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ وکیل بنے گا, اب یہ جج بنے گا, تو لا پڑھاتے ہیں. ان کے یہاں جو لا پڑھایا جاتا ہے اس میں کوڈیفائڈ لا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اس میں آئین اور دستور کا کوئی تصور نہیں ہے, اس میں پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ لیجسلیشن کے جو جدید طریقے ہیں یہ وہاں سرے سے ذرا بحث نہیں آتے. وہاں پر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن, سنت, اجماع اور قیاس کی بنیاد پر جج نے خود فیصلہ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہی ہم کریں گے. ابھی یہ صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھوایا ہے یہ کہ کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ سورس نہیں ہوگا فیصلے کا, پارلیمنٹ کا حکم فیصلے کا سورس نہیں ہوگا. فیصلے کا سورس جو انہوں نے لا پڑا ہوا ہے اس میں قرآن ہوگا, سنت ہوگی, اجماع ہوگا, قیاس ہوگی. یہ منوایا ہے انہوں نے اس بات کو, ان کا دوسرا مطالبہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ ہیلو. یہاں پہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ جو ایک اور چیز جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, کیا مدرسوں میں جہاد؟ جی یقیناً جہاد پڑھایا جاتا ہے. کہ جہاد کا جب دین کا کانٹینٹ پڑھایا جائے گا تو اس میں جہاد بھی ذرا بحث آئے گا. اور کس حوالے سے؟ اس حوالے سے دو حوالوں سے پڑھایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں, یعنی اگر دنیا میں کوئی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے. یہ مدرسوں میں ہمارے پاس طاقت ہوگی. یہ تو قرآن میں بھی ہے, یہ حدیث میں بھی ہے, یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, یہ میں بھی بیان کروں گا. ٹھیک ہے. اس پر تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے, کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے, کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, کہیں انسانیت کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے, آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مدد کریں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو یہ جہاد جو ہے یہ تو دین کا حکم ہے, ہونا چاہیے. دیکھیے جہاد کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنی میں آیا ہے. آپ جو جدوجہد اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ حدیثوں میں استعمال ہوا ہے. آپ جو جدوجہد خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے کرتے ہیں, آرگومنٹ سے, علم سے, استدلال سے, ایجوکیشن سے, آپ اپنی سوسائٹی تک صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی قرآن نے جہاد کا لفظ استعمال کیا, بلکہ اسے جہاد کبیر کہا ہے, بڑا جہاد. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جاہد بہی جہاد کبیرہ, آپ اس قرآن کے ذریعے سے یہ بڑا جہاد کریں. تو اس کے لیے بھی آیا ہے. اور ظلم کے خلاف کبھی کبھی تلوار بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے, جیسے مجرموں کو سزا دینی پڑ جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ آیا. یہ جہاد تو قرآن میں ہے. ایک دوسری بات ہے جو وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قومیں ہیں, ایک اسلام کے ماننے والے اور ایک اسلام کے نہ ماننے والے. تو اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کے نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کرنا, اس کو کہتے ہیں کفر کے خلاف جہاد. اصل میں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آ کر کانفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے. یعنی جو تصور ہے ہمارے ہاں لوگوں کا, وہ تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کفر ہوگا, کفر کا مطلب ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, آپ اس کو مٹائیں گے, اس کے خلاف آپ جنگ کریں گے اور ان کو مغلوب بنا کے اپنی حکومت ان پر قائم کر دیں گے. لیکن یہاں پہ تو جو ایکسٹریمسٹ دہشت گرد ہیں ان میں تو غیر مسلمانی اور مسلمان
دونوں مارے جاتے ہیں. اس کا وہ آرگومنٹ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس وقت امریکہ کے خلاف یورپی قوموں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور ہماری حکومتیں اور عوام مسلمان عوام یہ ان کے حامی ہو گئے ہیں تو ہم یہ ان کے حامیوں کو مار رہے ہیں. چلیں اگر ان کے آرگومنٹ کو آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی صاحب کون بول رہے ہیں؟ جی میں اسد بول رہا ہوں جی پشاور سے. جی اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. الحمدللہ میں عید مبارک ہو جی. یہ میں غامدی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جی. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غامدی صاحب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ عطا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان جیسی شخصیات جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تحفہ ہے. ہم لوگ جو ہے نا میں آپ سے صرف یہ بات کر غامدی صاحب سے میرا پرسنل سوال ہے کہ ہم یہ جو ابھی تک جو ہم نے دین سیکھا ہے سر وہ ہم نے ٹپیکل انداز میں سیکھا ہے. ہمیں ملا نے جو دین اسلام سے بالکل ایک الگ طریقے سے لے کے گئے ہیں. جو اس کی کہنا چاہیے ایسن جو اس کی روح وہ ہم نہیں سمجھ سکے ہیں. میری سر آپ سے پرسنلی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے دیکھیے سر آپ ریسرچر ہیں آپ جو ہے ہمارا ایک مائنڈ ہے آپ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اور پورے ملک میں ملک کے پورے پاکستان میں ابھی میری خواہش مجھے اللہ تعالیٰ نے میں خوش قسمت ہوں کہ آپ سے پرسنل بات کر رہا ہوں سامنے سر. آپ جو ہے اس اپنے جو آپ کے خیالات ہیں دین کے حوالے سے سر آپ پورے پاکستان میں اس کا کام کریں سر. یہیں ہم صبح سرحد میں اینڈ پشاور میں رہ رہا ہوں. ہم لوگ کچھ اور دین کو سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک جمہور جو ہے وہ بالکل دین سے دور ہے سر. آپ جس طریقے سے مجھے پتا ہے آپ کام کر رہے ہیں سر یہ لیکن سر وہ اس کی اسپیڈ ریکویسٹ ہے کہ بڑی سلو ہے سر. اس کو بڑھائیں کیونکہ ہمیں اگلی نسلوں کو جو ہے نکالنا ہے سر اس چیز سے. تو میرے آپ سے پرسنلی یہ سوال ہوگا. بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو اسد. میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں اس لیے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں اور مجھے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سیکھتا رہوں اور میں اپنے جو ناقدین ہیں جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں ان سے زیادہ سیکھتا ہوں. میرا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کی چیزیں بہت غور سے پڑھتا ہوں اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری کسی غلطی کی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کا عمل نہیں جاری رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا بننا مسلمز کی بیسک ریلیجیس آبلیگیشنز میں نہیں ہے. دیکھیے مسلمانوں کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہیں. جب وہ خدا کے بندے بن کر رہیں گے اور ان کی کوئی حکومت ہوگی تو جو ان کا کردار ہوگا جو ان کی سیرت ہوگی جو ان کے نظریات ہوں گے اس کا اظہار اس میں بھی ہو جائے گا. اس لیے میں تو اس بحث ہی کو غلط سمجھتا ہوں. یہ جو اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ کی بحث کی جاتی ہے ہمیں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانی چاہیے. ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران چنیں. لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں. لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں ایک دوسرے کی بات سنیں میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جیسے لوگ ہوں گے ویسی ہی حکومت بن جائے گی. بے شک. اور بڑی آئرونک بات ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد ایک یہ تھا کہ وہاں کے ہمارے جو لیڈران تھے اور جو قائد تھے ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کو جو وہاں انڈیا میں مائنورٹی تھے ان کو صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ملتی تھی. اور آئرونک بات ہے کہ وہ ملک جو اس بلبوتے میں بنا آج اپنی مائنورٹیز کو کوئی خاص ریپرزنٹیشن نہیں دیتا اور وہی سلوک بلکہ اسے بدتر ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی. قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں ایک حقیقی ڈیموکریٹک نظام قائم ہو. اس کو تو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. ہم تو ہر تھوڑی دیر کے بعد بندوق کے زور پر لوگوں کے مینڈیٹ کو پامال کر دیتے ہیں. آئین بے وقت ہے ہمارے ہاں. تو جب یہ چیزیں موجود نہ ہو تو اس کے بعد ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون بول رہے ہیں؟ میں اصغر محمد بول رہا ہوں. محترمہ آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ نے کل ایک اچھا پروگرام کیا شہداؤں کی بہت بڑی نمائندگی کی آپ نے. میں بہت خوش ہوا اور میں کل وہاں پر آیا اور آپ چلے گئے تھے. اچھا میں لاما صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی آپ کی وساطت سے. یہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں اور دین کے بہت بڑے ستون ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے قبیلی علاقوں میں سوات میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے لاما صاحب اس کا آخر بنے گا کیا؟ کل 15 لوگ مومن ایجنسی میں ذبح ہوئے ہیں. 15 لوگ اس کوٹی فورسز کے تھے اس مومن ایجنسی کے رہنے والے تھے. 15 خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے خلاف تو ہماری لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں. تو آخر اس کا بنے گا کیا؟ لاما صاحب مہربانی کرے
ये काजी साहब को भी कहें, फजल रहमान साहब को भी कहें, बाकी उलमाए कराम को कहें कि ये जो 2 नंबर जहाद हो रहा है, ये 2 नंबर जहाद है। जहाद नहीं तो फोर्सेस के खिलाफ करे अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन के लिए करे, बाकी मुल्कों में करे। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लामा साहब मेहरबानी करें, आप दीन के बड़े सतून हैं, इसके कुछ करें। थैंक यू अजहर खान साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। देखिए कितनी ये अफसोसनाक बात है, कितने आजुर्दा हैं वो, कितनी अफसरदगी है उनके ऊपर। आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें यहाँ के शुहदा को खराज तहसीन पेश किया। वहाँ रोज इस तरह लोग मरते हैं, हमारी फौज के लोग मरे हैं, हमारी पुलिस के लोग मरे हैं, और आपको अंदाजा नहीं है कि वहाँ किस तरह से बेबसी की मौत मरे हैं, ज़िबा किया गया है उनको, और उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जिनका कभी उन्होंने इर्तिकाब नहीं किया था। महज इस वजह से उनको ज़िबा कर दिया गया कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए निकले। तो मैं तो समझता हूं कि ये ठीक है। ये 4 लोग जो थे, मेरी तो बड़ी जाती इनके साथ दिलचस्पी थी क्योंकि इनमें जो फैसल थे वो तो 2.5 साल मेरे साथ रहे। अच्छा। और बड़े गैर मामूली वो आदमी थे, बड़े बहादुर, और हमेशा आगे बढ़कर वो हिफाजत करने वाले थे। तो मुझे जब रियासत की तरफ से कुछ हिफाजत के लिए लोग फराहम किए गए तो उनमें वो भी थे, और एक लंबा अरसा उन्होंने मेरे साथ गुजारा, बड़े गैर मामूली थे। लेकिन वो भी और उनके अलावा भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें वहां दी। ये इस निजाम को कैसे बदल सकते हैं? इसको क्या है? इसको बदलने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। जी। लॉन्ग टर्म तरीका तो ये है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम की दूरी खत्म करें। ये जो आपने मजहबी और गैर मजहबी, अंग्रेजी और उर्दू, इस तरह के तफरीक की हुई है, इसको खत्म करें, और एक निजाम तालीम के तहत मजहब की तालीम भी दें और दुनिया की तालीम भी दें। आपका निजाम तालीम 2 नहीं होना चाहिए, वरना 4 कौमें पैदा हो जाएंगी उसके नतीजे में। एक ये लॉन्ग टर्म है, ये भी इतना लॉन्ग टर्म नहीं है। आज आप फैसला कर लें कि आप 12 साल की ब्रॉड बेस एजुकेशन को एक करेंगे, आप अलग अलग इदारे कायम नहीं होने देंगे, तो ये आपके ज्यादा 12-15 साल के अंदर नतीजा निकला, ये भी ज्यादा दूर नहीं। लेकिन उसके साथ एक शॉर्ट टर्म तरीका ये है कि वो लोग जो इस सूरत हाल पर अफसरदा हैं, जो अमन चाहते हैं, जो रिफॉर्मेशन चाहते हैं, पीस को दुनिया में कायम करना चाहते हैं, उनको मुनज़्ज़म करें। वो मुनज़्ज़म नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट मुनज़्ज़म है, और उनकी तंजीम गैर मामूली है। वो हर तरह से काम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। इसके बरक्स हम लोग बातें कर लेते हैं, कुड़ते भी बहुत हैं, हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, हम उन लोगों के हालात से भी बहुत रंजीदा होते हैं, मुल्क के बारे में बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। आप देखें, ये जस्टिस इफ्तिखार के मामले में सिविल सोसाइटी सड़कों पर आई, कितने लोग आए? यानी आप देखिए, बहुत लोग हैं, यानी आम आदमी आया, लेकिन जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो इसका शऊर रखता है, बहुत कम आया। अगर आप देखें, उसको मुनज़्ज़म होना चाहिए। मुनज़्ज़म हो किस लिए? फॉर पीस, फॉर रिफॉर्मेशन। इसके ऊपर इत्तेफाक किया जाए और इसके लिए कौम को बेदार किया जाए। असल में इस तरह की जो नजरियाती, इसके लिए लॉन्ग मार्च होना चाहिए, वाकई में लॉन्ग मार्च हो तो इसके लिए हो। और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। नादिया। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं आसिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी आसिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। मैंने हामिदी साहब से एक सवाल पूछना है। जी जी पूछे। ये दुनिया में इतना अनरेस्ट फैला हुआ है और पूरी दुनिया की कौम सिर्फ मुसलमानों को दहशतगर्द बना रहे हैं, और हामिदी साहब ये फरमा रहे थे पहले कि जिहाद का मतलब है दूसरे लोगों के ऊपर जिहाद करना जो नॉन मुस्लिम है या जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये गलत नहीं है कि पूरी दुनिया की कौम जो है, पूरी दुनिया हमें कंडेम कर रही है और हमें कह रही है कि आप दहशतगर्द हैं। Shouldn't Muslims mind their own business and sit home and think about a peaceful Pakistan instead of going out and doing terrorism? थैंक यू आसिया। मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये हमें असल में अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया जब हम अपनी तरफ तवज्जो देंगे तो दुनिया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। दुनिया को कंडेम करने से कुछ हासिल नहीं होता। इस वक्त मगरबी कौमों के पास दुनिया की हुकूमत है, इल्म उनके पास है, तरक्की उनके पास है, दुनिया के वसाइल पर उनका कब्जा है। इस सूरत हाल में अमन हमारी जरूरत है। देखिए, वो तो अगर फर्ज कर लीजिए कि इराक में या अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करके कुछ ना कुछ जंग करते रहेंगे तब भी बच जाएंगे, लेकिन हम तो मकरूज भी हैं, हमारे मईशत भी तबाह हो रही है।
امن ہماری ضرورت ہے، ہمیں امن حاصل کرنا چاہیے، امن خریدنا چاہیے. بہت ضروری پوائنٹ غامدی صاحب کا یہ ہے کہ ہمیں سول سوسائٹی کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے امن کے لیے، اور اگر کوئی اپنے انرجی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو امن کی طرف اپنی انرجی کو دیکھیے آج تک کبھی کوئی کتنی این جی اوز ہیں، کتنے ادارے ہیں، لیکن کبھی اس مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کی گئی. لوگ ڈرتے ہیں. بے شک، حالانکہ امن چاہیے سب کو، سب کی ضرورت سب کی ضرورت ہے. 2006 میں آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ریزگنیشن کیوں دی؟ اس وقت ایک بڑا غلط کام ہوا تھا. ایک ادارہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنلی بنایا ہوا ہے اور وہ ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور آپ کسی دین سے متعلق معاملے میں ایک الگ کمیٹی بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آئینی اداروں کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے. کرنا تو یہ چاہیے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر ریپرزنٹیٹو لوگ ہوں، اچھے علماء ہوں، یعنی جو لوگ بھی قانون کے ماہرین ہیں، دین کے ماہرین ہیں، وہ وہاں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کے یہ سب باتیں کی. تو جب اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس ادارے کی اہانت ہے، اور اس وجہ سے میں نے استعفیٰ دے دیا. آپ نے کہا کہ قرآن شریف میں عورت اور آدمی کی گواہی کو برابر وزن دیا جاتا ہے، پر وومن پروٹیکشن بل نے عورتوں کو اس حق سے محروم کر دیا. جی پہلے جو آرڈیننس تھا اس میں بھی یہی تھا. میں آپ کو دلچسپ واقعہ یہ سناؤں کہ میں نے اس پر پورا زور لگایا کہ یہ جو آپ نے عورتوں اور مردوں کی گواہی میں اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی گواہی میں فرق کیا ہوا ہے، یہ بالکل ایک نان سینس بات ہے. اس کو نکالیں اس کے اندر سے. یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے جس کے اوپر آپ زور دے رہے ہیں. میں بڑے درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جدید پڑھی لکھی خواتین نے اس کی مخالفت کی. تو آپ باقی چیزیں چھوڑ دیجیے، یعنی باقی چیزیں تو چھوڑ دیجیے، انہوں نے مخالفت کی اس کی. تو میں اب اس کے بارے میں کیا عرض کروں. میں نے تو اس پر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب یہ آرڈیننس بنا اس زمانے میں اس پر لکھا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یعنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو صرف یہ ہوا کہ لوگوں کو کچھ میری باتوں کا پتہ چلنا شروع ہوا، ورنہ میں نے 80s پر میری کتاب برہان میں وہ مضامین موجود ہیں، اس وقت اس پر لکھا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحبی کے زمانے میں جو فیڈرل شریعت کورٹ بنی اس میں اس پر بحث ہوئی. 4 گھنٹے تک میں نے وہاں گفتگو کر کے یہ بتایا کہ یہ بالکل مس انٹرپریٹیشن ہے. آپ دور جدید میں اس قانون میں تبدیلی کریں، عورتوں اور مردوں دونوں کو حق دیں اس بات کا کہ گواہی دیں. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ڈاکہ پڑ گیا، ایک جگہ چوری ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ڈاکو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مرد اور 2 عورتوں کو لے کے آئے. تو اللہ خود. اور اس حوالے سے بھی ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پوچھیں گے کہ یہ بریک کے بعد ہی آ کے پوچھتا ہوں، یاد ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں نادیہ جمیل، اور سوری میں آج بادام کھائے بغیر آئی ہوں، میں بھول گئی تھی. ایسے یہ سوال لکھا ہوا نہیں تھا، میں نے غامدی صاحب کی باتوں سے ایک سوال نکالا تھا جو میں پھر بھول ہی گئی، پتہ نہیں کہاں گر گیا، اب مجھے واپس آ گیا ہے کہ جو ہماری مسلم امہ کی خواتین ہیں وہ حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ جیسی اسٹرانگ پرسنالٹیز کے ساتھ، حضرت ختیجہ تو ایک بزنس وومن تھیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے خود رشتہ بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسی عورتوں سے کیوں ہم لوگ انسپائر نہیں ہوتے، ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام ہندوستانی اسلام ہے، ہندوستانی اسلام، اور یہاں پر جو ہندوؤں کے ہاں عورت کی حیثیت تھی وہ تو بڑی پست حیثیت تھی. وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہیں، ان کو گھر میں قید کر کے رکھنا چاہیے. اگر ان کو کوئی تعلیم دے دی گئی یا ان کو کچھ پڑھا لکھا دیا گیا تو اس کے نتیجے میں تو یہ ہمسائے کے لیے رکے لکھیں گے. تو یہاں ہندو معاشرے کی یہ چیز ہے، یہ عرب معاشرے کی چیز نہیں ہے. سن لیں، یہ میرے سارے سیٹ پہ جو بچے موجود ہیں، اور انوار ڈائریکٹر آپ بھی سن لیں کہ یہ کہاں کی تعلیم ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ تو اتنی بڑی عالمہ ہے کہ میں آپ سے مبالغے کے ساتھ عرض نہیں کر رہا کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی اور نہیں تھا. ماشاءاللہ. انہوں نے بعض موقعوں پر قرآن مجید کی ایسی وضاحتیں کی ہیں کہ جو حیران کن ہیں. لوگ ان کے پاس آتے تھے سیکھنے کے لیے، اور وہ میدان جنگ میں بھی گئی، انہوں نے قیادت بھی کی. آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں ایک خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور خلفشار پیدا ہو گیا ہے، اور ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا، تو انہوں نے لوگوں کی قیادت کی اس موقع کے اوپر. یعنی وہاں کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا. عورتیں جنگ و جدال میں جاتی تھیں، عورتیں اپنی حفاظت کرتی تھیں، عورتیں علم حاصل کرتی تھیں، عورتیں تجارت کرتی تھیں. یہ سارے معاملات مسجد میں آتی تھیں. آپ کے علم میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر نے اپنی بیگم صاحبہ سے یہ کہا کہ یہ کیا تم صبح و شام، ظاہر ہے کہ
کہ عرب معاشرے کے اندر آپ اگر فجر کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے بھی جائیں، تو ایک ریپ کا واقعہ ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے کچھ انہوں نے توجہ دلائی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تمنعوا اماء اللہ للمساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، میں جا رہی ہوں، اور چلیے کیا بات. آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز عورتیں مسجد میں جا کے پڑھتی، عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتی تھی. یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا یہ ہو گیا، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے. اچھا، وہ باتیں کرتی تھیں، گفتگویں کرتی تھیں، سوالات کرتی تھیں، بحث کرتی تھیں. انہوں نے سیدنا عمر سے آدمی کو جو بڑی غیر معمولی شخصیت ہے رستے میں روک کر کہا کہ تم نے فلاں معاملے میں غلط حکم دیا ہے، اور حضرت عمر نے اس موقع کے اوپر جو جملہ کہا یہ کہا کہ یہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پورے معاشرے کے اندر ہر آدمی عمر سے زیادہ بڑا فقیہ ہے. اور ان کے کہنے پر، اس خاتون کے کہنے پر انہوں نے اگلے دن اس حکم کو تبدیل کیا. یہ عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اتنے پیسوں سے زیادہ نہ ہو. تو انہوں نے تنقید کی اس کے اوپر، انہوں نے کہا بھائی میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کو طے کرنے دو. اس طرح کے معاملات میں ریاست کی مداخلت کرتی ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ آدمی نے ڈھیروں مال بھی اپنی بیوی کو دیا تو واپس نہ کرو. کیا بات کیا بات ہے. تو پلیز اسٹار پلس والا دین جو ہے نا، اسٹار پلس اب دیکھیے مت، اور اس کو پلیز اب آپ ختم کیجیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عید مبارک. اچھا مبارک میم، آپ کو بہت بہت عید مبارک. کون بول رہے ہیں؟ کراٹے. اپنی ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر دیجیے. جیمز بات کر رہا ہوں میم. او مسٹر جیمز. مسٹر جیمز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ مسٹر جیمز؟ وعلیکم السلام میم. بہت اعلیٰ کراٹے چیمپئن. بہت 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 آپ کا اچھا لگ رہا ہے پورا سے دیکھ رہا ہوں. اگر بزی نہ اس لیے آپ بعض دنوں میں نہیں کال کر سکا تو آج بڑی مشکل سے کال آپ کی ملتی ہے لائیو. اور رام دین صاحب کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے ایز اے کرسچن، اور میرے ذہن میں کچھ ایک دو کوشچن ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. جی جی مسٹر جیمز. ان کی جو ابھی تک میں نے پہلے بھی بہت ان کے پروگرام دیکھے ہیں، اور ان کی آج کی بھی جو باتیں ہیں وہ نہایت ہی انسانیت کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے نا کنٹیکٹ ہے. تو یہ جو دینی باتیں کرتے ہیں، یہ جو جہاد والے اور زبردستی مسلمان کر کے ہم یہ جہاد کریں، وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. رام دین صاحب جو ہیں وہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں اگر ہوں تو یہ جو پرابلمز آج کل چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مسٹر جیمز. مسٹر جیمز ہمارے نیشنل کراٹے چیمپئن بھی رہ چکے ہیں ناظرین. اور بے شک گاندھی صاحب میں بھی آپ کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن گاندھی صاحب سے میں نے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا عورت کو سر ڈھانپنا چاہیے اسلام کے مطابق کہ نہیں، اور انہوں نے کہا جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اچھی بات ہے. اچھی بات یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو چیزیں لازم کی ہیں، اگر عورتیں اور مرد آپس میں ملیں تو 4 چیزیں لازم کی ہیں. ایک یہ کہا کہ مرد بھی اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں اور عورتیں بھی اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں. دوسرا یہ کہا ہے کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں پر پیرا بٹھائیں اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جی یہ دونوں باتیں تو مرد و عورت دونوں کو کہی ہیں. جی. اس کے بعد 2 باتیں صرف عورتوں سے کہی ہیں. ایک یہ کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، اس کو ڈھانپ کر رکھیں. جی. اور دوسرا یہ کہا کہ عورتیں زیبائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں. یہ تو عورت کی ایک ہے نا یہ چیز. جی. ایسے موقعوں کے اوپر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھے. اگر زیور پہنا ہو، اگر زیور نہ پہنا ہو تو ٹھیک ہے. عام حالات میں تو دیکھیے سادگی کے ساتھ آپ جائیے آئیے. میں سمجھتا ہوں کہ مغربی عورتوں نے جو لباس اپنے اختیار کر لیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ سادہ لباس ہے. ہم اس معاملے میں اب بھی کچھ ہندوانہ معاشرت کے تحت بننے سنورنے اور زیورات پہننے اور اس کی نمائش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ویسے بال دکھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. دیکھیے اچھی بات ہے. میں نے وہی عرض کیا کہ کلچرلی آپ بعض چیزوں کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں، اور ہمارے دین میں پرسنل پریفرنس پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز تو آپ پر لازم کی گئی ہے، اس کو تو آپ کو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے کچھ نفل پڑھتے ہیں. تو ایسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں. لیکن یہ کیا یہ پسندیدہ جس طرح کئی لوگوں کو، کئی ایسے عالم کوئی ہیں جن کو پسند ہے کہ کوئی دوپٹہ نہ پہنے، مطلب یہ تو خاتون پہ ہونا چاہیے نا. دیکھیے بھائی خاتون ہی کو دین بتایا جائے. آپ تو لازم نہیں کرتے آپ اپنے نہیں لازم تو دیکھیے ہمیں کوئی کرنے کا حق ہی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے ہم صحیح بات بتائیں، ہم ایجوکیٹ کریں.
ہم صحیح باتوں کی تعلیم دیں اور ہم آرگومنٹ سے اپنی بات لیکن آپ کو پرسنلی لگتا ہے کہ صحیح بات ہے یہ؟ جی میں پرسنلی یہی سمجھتا آپ کو لگتا ہے؟ ہوں. بالکل کیوں اچھا لگتا ہے. دیکھیے آپ یہ مطلب ایک ایسٹھیٹک طور پہ اچھا لگتا ہے؟ جی جیسے پینٹنگ میں نیلا رنگ کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور لال رنگ کے اچھا لگتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق بنتا ہے نا حیا میں اور ادب میں، تو آپ اس کے لحاظ سے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں. لیکن میں مثال کے طور پر دیکھیے مغربی لباس نہیں پہنتا. ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ مغربی لباس پہننا کوئی گناہ کی بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک کلچر ہے، میری اپنی ایک تہذیب ہے. لیکن اگر ہم لوگ جو ہیں فار ایگزامپل میری جو فیملی ہے جو ہندوستان سے آئی تھی، امی کی طرف سے ہندوستان سے آئی تھی، ابو کی طرف سے تو شیخ پنجابی، لیکن اب ان کا کلچر ہے ساڑیاں پہننا، ان کا کلچر نہیں ہے سر ڈھانپنا. کئی لوگ ہیں جو امی کی فیملی میں اب سر ڈھانپتے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایک روایت یہ دو طرح کی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ساؤتھ ایشیا میں اتنا مختلف کلچر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے culture ہے. مختلف دنیا کے علاقوں میں لوگ لباس میں، تہذیب میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں بہت فرق رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کھانوں میں بہت فرق ہے، لباس میں بہت فرق ہے، رہن سہن میں بہت فرق ہے. یہ فرق رہے گا اور اس میں لوگوں کو آپ اپنی رائے بھی قائم کرنے دیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو ڈیسنسی کے آداب سکھائے ہیں قرآن مجید میں، ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ہمیں اپنے لباس کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے. بے شک. تو یہ چیز جو ہے یہ جب مینیفیسٹ ہوگی تو اس میں ہر آدمی کا کلچر اور اس کی تہذیب دخل انداز ہو جائے گی. لیکن دین کے حوالے سے وہ چار باتیں جو میں نے بیان کر دی، وہی باتیں ہیں سر. وہی باتیں. اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک بہت اہم سوال میں سے جیمز کا بھی فون آ گیا کہ بلاسفیمی لاز کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیا یہ مائنورٹیز کے خلاف بیجا استعمال ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. مائنورٹیز کے کیا مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کے مقدمے درج کرا دیتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی اختلافات ہوتے ہیں، موقع مل جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. بالکل اس کی اصلاح کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رویہ تھا نان مسلمس کے ساتھ؟ ہمیشہ معاف کر دینے کا، ہمیشہ درگزر کرنے کا. وہ تو اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کرتے تھے. ان کے ہاں تو اصل چیز ہی یہی تھی کہ مجھے معاف کرنا ہے. لوگوں نے ان کے نام رکھے، ان کا نام بگاڑ کر رکھنے کی کوشش کی، ان کو برا بھلا کہا، سب و شتم کیا، ہر موقع پر حضور نے معاف کیا. ایسا ہی ہوا. یعنی کوئی بڑی سے بڑی بات بھی کر دیتا تھا تو ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی تھی. وہ تو سراسر رحمت تھے. خدا نے ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سر آپ نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر مسلم سے غیر مسلم ہو جائے تو وہ واجب القتل نہیں ہے. جی میں نے یہی لکھا. یہ کہا ہے آپ نے، یہ بات صرف نبی پاک کے دور میں تھی، اب نہیں ہے. جی میں نے بیان کیا اس کو، میں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جب اللہ کا رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے، جیسے قیامت میں سب کو ملے گی. یہ سزا حضرت نوح کی قوم کو ملی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ پوری قوم تباہ کر دی گئی. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی یہی قانون تھا، جن پر آپ نے براہ راست دین کی بات واضح کی. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کے لیے ٹرم یہ ہے کہ اتمام حجت کر دیا، یعنی حق واضح کر دیا، کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہی. تو ان کو اللہ اس زمانے میں سزا دیتا ہے. اس کا ہم سے یا آج کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سزا تو عاد کی قوم کو ملی، سمود کی قوم کو ملی. آپ قرآن پڑھیں تو ہر قوم کے اوپر یہ عذاب آیا. تو یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کا انکار کرنے جانتے ہیں. اللہ کا ہے سر، اللہ کا حق ہے. یہ انسانوں کا حق نہیں ہے. انسانوں کو یہ حق دیا بھی نہیں جا سکتا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ عید مبارک. کون بول رہے ہیں؟ محمد اسحاق. جی محمد اسحاق بھائی عید مبارک. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آج عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کی یہ ایسے منانے کی اجازت ہے؟ اچھا مہربانی محمد اسحاق صاحب، اجازت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں، آپ قائد اعظم کا دن مناتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے تو نہیں پوچھتے. بچوں کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے. بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. ظاہر ہے کہ اس پر اگر انسان خوش ہو یا اس موقع کے اوپر کوئی تقریب منعقد کرے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. میرا ذوق اس معاملے میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ ہم ایک دن میں ان کو بند کر دیں. وہ تو ہر روز کی شخصیت ہے. اور آپ دیکھیے کہ 5 وقت ہماری نمازوں میں جب اذان دی جاتی ہے تو ہم اصل میں ان کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں. 5 وقت کبھی دنیا میں کسی شخصیت کو یہ عزت حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کی ہر مسجد کے اندر سے جب اذان کی آواز اٹھتی ہے تو
تو آپ دیکھیے اس میں کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد، بے شک، یہ کوئی معمولی چیز ماشاءاللہ۔ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہر دن آپ کا دن ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس دن کو خوشی کرتا ہے تو اس کے اوپر آ کر کوئی قرآن حدیث کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک ابھی سوال ہمارے کالر سے آیا ہے کہ مساک مدینہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک معاہدہ کیا تھا وہاں کے لوگوں سے، جیسے ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، یہ بھی ایک قومی میثاق ہوتا ہے۔ میثاق کہتے ہیں عہد معاہدے کو، تو ہمارا جو آئین ہے یہ بھی ایک قومی میثاق ہے۔ ہم نے مل کے کچھ چیزیں طے کی ہیں کہ ہم کیسے یہاں کا نظام چلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور نے وہاں کے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور اس میں طے کیا کہ مدینہ کا نظام جو مدینہ کی ایک ریاست بن گئی تھی کیسے چلایا جائے گا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مس انٹرپریٹیشن اور غلط بیانی کی گنجائش ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ مس انٹرپریٹیشن تو جس کا جی چاہے کر دیں، اصل میں کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ پہلے ہم ذہن میں کوئی بات رکھتے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز ہم لفظوں میں پڑھنا شروع امپوز کر دیتے ہیں۔ امپوز کرتے ہیں۔ اگر ہم سرنڈر کر دیں قرآن کے سامنے، یعنی وہ کیا بات کہہ رہا اپنی ہے، ذاتی بیگیج کو گرا اپنے دیں۔ ذاتی بیگیج کو ہم گرا دیں تو پھر ہم صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ گرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، عید مبارک۔ کون بول رہے ہیں؟ مسعود بات کر رہا ہوں رحمان پورے سے۔ جی مسعود صاحب، آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ اور یہ جو سب بیٹھے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا ان کی باتیں سن کے۔ تو اسی طرح جیسے یہ باتیں کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اس طرح اچھی اچھی باتیں کریں، اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہماری قوم ان باتوں کا اثر لے، اچھا اثر لے، انشاءاللہ تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اچھے مسلمان ثابت ہو سکیں۔ انشاءاللہ۔ آپ کی تمام ٹیم کو، دنیا ٹی وی والوں کو تمام کو عید مبارک ہو جی۔ تھینک یو محمد صاحب صاحب، آپ کو احمد بھی سب یہاں پہ وعلیکم السلام کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ایک کالر لیں گے، لیکن اس سوال کے بعد حدیث کیا ہے اور اس کو آتھینٹیفائی کیسے کیا گیا ہے؟ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی عید مبارک، کون بول رہے ہیں؟ خیر مبارک نادیہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ میں عامر جی، عامر کیسے ہیں آپ؟ عامر بہت اچھا، بہت شکریہ نادیہ، آپ کا کل کا شو بہت اچھا تھا، ہم لوگوں نے دیکھا، بہت انجوائے کیا اور بہت اچھا آئیڈیا تھا آپ لوگوں نے جس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا شہدا کو۔ اچھا میں نادیہ ایک تو کوشچن پوچھنا چاہوں گا غامدی صاحب سے۔ جی عامر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خاتون کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، اگر یہ ضروری نہیں ہے تو اسلام میں حجاب کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹاک شو میں فرمایا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ ایک کلچر ہے اور ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہمارے تمام علماء دین اگر اس کو ضروری سمجھیں، داڑھی کی کوئی اہمیت ہمارے دین میں نہیں ہے تو سب لوگ کلین شیو کروا دیں پھر؟ اور تیسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سوات میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اگر اس میں تمام علماء بھی شامل ہو جائیں تو کیا یہ اجماع ہوگا؟ اگر یہ اجماع ہے تو اس کو پھر ڈسکریج کیوں کرتے ہیں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں ان مذاکرات کی؟ تھینک یو عامر، تھینک یو فار کالنگ۔ جی سوالات کر دیے انہوں نے 3 سوال۔ جی پہلی گزارش تو میں ان کی خدمت میں یہ کروں گا کہ حجاب وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہ میں نے چاروں باتیں بیان کر دی ہیں اور ان میں یہ بتا دیا ہے کہ خواتین کو مردوں کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھائیں، شرمگاہوں پر پہرا بٹھائیں، ڈیسنٹ لباس پہنیں، مہذب طریقے سے معاملہ کریں، اگر آرائش زبائش کی ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ اس میں آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس کو کسی کا جی چاہے پردہ کہہ لے، کسی کا جی چاہے حجاب کہہ لے۔ پہلی بات داڑھی کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دین کا حکم ہوتا ہے جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے پورا تولیے داڑھی سے کام، یہ دین کے حکم ہے۔ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم محبت سے کرتے ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہمارا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، محبت بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عام شخصیت تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ان کے بعد جناح کیپ پہننا شروع کر دی۔
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو ہم ان کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں. محبت کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا. علماء کا داڑھی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم کا داڑھی ہونے نہ آپ دیکھیے اس وقت مراکش میں آپ چلے جائیں، وہاں کی مسجدوں میں آپ کو بغیر داڑھی کے لوگ نماز پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. نیکٹائی انہوں نے پہنی ہوئی ہوگی، انہوں نے پتلون کوٹ پہنا ہوگا، نماز پڑھا. عامر آپ ٹینشن نہ لیں، اس طرح کی باتوں میں ٹینشن نہ لیا کریں. اور اصل دین پہ نگاہ رکھیں. دیکھیے ہمارے ہاں بڑی ٹریجڈی یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چیزیں اہم ہو گئی. کم تولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بددیانتی کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوا ہو گئے ہیں. ہمیں یہ احساس نہیں کہ وہ تو فرض ہے وہ ساری چیزیں. وہی شعیب منصور کی فلم کی بات ہوگی، دین داڑھی میں ہے یا داڑھی دین میں. اور میں نے آپ سے سر ایک سوال پوچھا تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ کہ حدیث کیا ہے اور ان کو آتھینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی باتیں کہیں، بہت سے کام کیے. کوئی کام آپ کے سامنے ہوا اور لوگوں نے اس کو دیکھا، تو جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو لوگ اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ منتقل کرتے ہیں. تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یہ جس طرح سے دنیا میں ہسٹوریکل ریکارڈ منتقل کیا جاتا ہے ایسے ہی منتقل ہوئی ہے. اس کی تحقیق کی جاتی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بات بیان کرنے والے کون لوگ ہیں. ان کے لیے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا علم پیدا کیا ہے. وہ اتنا بڑا علم ہے کہ اگر اس کی تفصیلات بتائی جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انہوں نے ان لوگوں کی تحقیق کی ہے جنہوں نے کوئی حدیث کسے کہتے ہیں، یعنی حضور کی کسی بات کو بیان کر دیا، آپ کی کوئی بات دیکھی تو اس کو بیان کر دیا، یہ حدیث ہے. تو اس کے لیے یہ نام رکھا گیا، ورنہ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں کوئی چیز علم اور عقل کی مانی ہوئی باتوں کے خلاف تو نہیں ہے. ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ کی بات. اور کیا حدیث آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں؟ ایسی اگر کوئی کنٹراڈکشن ہوگی تو اس کو بھی سالو کیا جاتا ہے، ہوتی ہے لیکن کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی حضرت عائشہ کے سامنے، پھر وہی خاتون کا ذکر کر رہا ہوں میں، یہ دیکھو بڑی غیر معمولی عالمہ ہے. تو اس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ عورتیں روتی ہیں نا، مر جاتا ہے تو عورتیں بہت روتی ہیں، بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ عورتیں رو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو آدمی مرا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ کسی نے بیان کیا. تو حضرت عائشہ نے ٹوکا، انہوں نے کہا کہ یہ بات حضور نے نہیں کہی تھی، آپ نے یوں نہیں کہا تھا، تم نے دو باتوں کو ملا دیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ بیوقوف یہاں رو رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں تھیں، رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. اس طرح کے عام انسان کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی مطلب حدیث؟ دیکھیے ہر علم کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. عام انسان اپنی صحت کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ خود کو نہیں علاج کرتا. ہر علم کے ماہرین ہوتے ہیں، آپ ان ماہرین سے بات سمجھتے ہیں. ماہرین سے بات سمجھیں. آج کل ماہرین سے ذرا ڈر لگتا ہے غامدی صاحب. نہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم اپنے دین کے بارے میں اگر واقعی محتاط ہوں تو بہت اعلیٰ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا، گڈ ٹو ہے. ہمارا ریکارڈ کال موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. عید مبارک. عید مبارک جی. ڈاکٹر طلحہ بول رہا ہوں. غامدی صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو ہم اپنے ارد گرد شور شرابہ دیکھتے ہیں جس میں شاید وہ باتیں نہیں کی جاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی تلقین کی تھی، میرے خیال میں اسلام شخصیت سازی کا بھی نام ہے، پر جتنے یہاں پہ مجالس ہوتی ہیں اس میں کسی سے وہ شخصیت سازی کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کیا جاتا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میرے ٹیچر سے فلسفے کے میں نے ان سے پوچھا فلسفہ مشکل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی فلسفہ مشکل کا دوسرا نام ہے. میں آپ کی بہت ساری پہلے بھی پروگرام دیکھتا رہا ہوں، آپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. میرے خیال میں علماء اور صوفیاء میں فرق یہ تھا کہ وہ جو کنوے کرتے تھے بڑی سلیس زبان میں کرتے تھے. آپ کی زبان کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پہلے ڈکشنری چاہیے، ٹھیک ہے، اردو کی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں صرف انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کہ میں بہت ہی ان پڑھ خاتون ہوں اور اگر میں غامدی صاحب کی باتیں سمجھ سکتی ہوں تو یقیناً کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہی ہوں. میرے جیسے میرے خیال میں یا آپ جیسے 5% لوگ ہوں گے اور باقی 95% وہ جو سمپل باتیں ہیں نا وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں گے. اچھا، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پنجابی میں آپ پنجابی میں کرتے ہیں کبھی؟ پنجابی میں روانی سے بول نہیں سکتا، میں بھی نہیں مجبوری ہے. میں اردو بھی روانی سے نہیں بول سکتا اور کوشش میں کرتا ہوں کہ زیادہ سادگی سے بات کروں. دیکھیے بات یہ میں علم کی دنیا کا آدمی ہوں،
25-30 سال میں نے بالکل گوشہ نشینی میں گزارے ہیں، اور لائبریری اور اپنی کتابوں سے زیادہ میری گوشہ نشینی یعنی الگ تھلگ بیٹھ کے، الگ تھلگ دنیا سے بڑا کم لوگ رابطہ رہا ہے، تو اب اس کے بعد ذرا دنیا کے ساتھ بات کرنا شروع کر رہے ہیں تو آسان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اجتہاد کیا ہوتا ہے اور کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، ہمیں دنیا کے معاملات کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے نا، قانون بھی بنانے ہوتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ بھی قانون سازی کرتی ہے، تو ایک تو قرآن ہے، دوسرے سنت ہے، ان دونوں میں اگر کوئی بات نہ ہو تو پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اجتہاد ہوا اور پانی کی طرح ڈسکشن، پوائنٹ آف ویوز نکالنا، ایسا ہی کریں گے، تبصرے کرنا. یہ دیکھیے نا، آپ نے یہ آپ بنائے ٹریفک لاز بنائے ہیں، بے شک. تو یہ اجتہاد ہے نا. اچھا گاندھی صاحب، ہمارے ایک سوال جو میں نے لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں کتوں کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، کتوں کو بالکل برا نہیں سمجھا جاتا، وہ ایک بالکل میرے تو یہ ایک ڈرائیور ہیں جو بہت ہی دینی قسم کے ڈرائیور ہیں، اور یہاں تک ان کی داڑھی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. قرآن مجید نے تو کتوں کی اتنی تعریف کی ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں آتا ہے، کلب باسط الذرائع بالوسیل، کہ اس غار کے دہانے کے اوپر ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا. قرآن مجید نے ان کتوں کو جن کو آپ شکار کے لیے آپ سکھاتے ہیں، ان کے کیے ہوئے شکار کو قرآن مجید نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے کیے ہوئے شکار پہ اگر تم اللہ کا نام لے لو تو کھا سکتے ہو. شکر ہے، کچھ تسلی ہوئی میرے روح کو. اچھا، ہمارے شعور سے کلچر کو بالکل جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا ہے، اور ہمارے تاریخ سے بھی. خالص موسیقی، کلاسیکل موسیقی، جو میرے خیال میں ایک طرح کی روح کی غذا ہے، مجھے تو ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہی لے کے جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں خالص کلاسیکل موسیقی ختم کر دی گئی ہے، خالص کلاسیکل جو رقص ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ہر پہلو پہ، سنیماز میں، ٹی وی پہ، ہر جگہ ہم فلمی ناچ دیکھتے ہیں، پاپ سانگ سنتے ہیں. جو ہمارا خالص ایک کلچر تھا وہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں جب ناہید صدیقی پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور کلاسیکل رقص روک دیا گیا تھا. تو موسیقی کا، رقص کا، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ مختلف چیزیں ہیں؟ اور وہ تو ہیں، لیکن ان کی اہمیت کیا مختلف ہے؟ درجہ رکھ سکتا ہے یہ ہماری زندگی یہ میں؟ فنون لطیفہ ہے تمام کے تمام، شاعری ہے، ادب ہے، ڈرامہ ہے، آرٹ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. دیکھیے، قرآن مجید نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، یہ کہا ہے کہ 5 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان 5 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. وہ گنوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اور کچھ حرام نہیں کیا، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کا حق مارنے کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کی جان مال عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، اور اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنے کو حرام کیا ہے. ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں ہوگی، تصویر میں ہوگی، اس کو روکا جائے گا. اگر ان میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے آپ اسی طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح آپ کھانے پینے کی چیزوں میں تنوع پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب اصل میں موسیقی نہیں، ولگیرٹی. بالکل. اب جو کچھ رقص کے نام پر ہو رہا ہے یہ اصل میں اخلاق کی بربادی کا اظہار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو پیوریفائی کریں، ان کو ان کی اصل شکل میں سامنے لائیں. یہ تو اصل میں بگڑے ہوئے مزاج کا نتیجہ ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی زندگی میں سب سے اہم شخصیت کون رہا ہے؟ میری زندگی میں دیکھیے اہم ترین شخصیت جو میرے زمانے میں ہوئی وہ میرے استاد تھے مولانا امین حسن اصلاحی. انہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. میں فلسفے، ادب، تاریخ کا آدمی تھا، مجھے اٹھا کر قرآن مجید کا طالب علم بنا دیا. تو میری زندگی تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 180 ڈگری پر تبدیل ہوئی ان کی وجہ سے. تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو اگر کچھ میرے پاس اگر دین کا علم ہے تو انہیں کا دیا ہوا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کا بھی وہی اثر ہو ہم پہ جو آپ کے استادوں کا آپ پہ ہوا ہے، اور آپ یوں ہی ہمیں سکھاتے رہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں. میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تو گاندھی صاحب کی اسٹوڈنٹ بن چکی ہوں، اور سیریسلی میں بننا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے اندر کے جو کنفیوژنز ہیں میرے خیال میں یہ مجھے جواب ملیں گے ان کے. اور پاکستان زندہ باد، عید مبارک. اور جاتے رہیے، سنتے رہیے، سیکھتے رہیے، اجتہاد کیجیے، اور گاندھی صاحب کی باتیں سنا کیجیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. بہت شکریہ گاندھی صاحب. گاندھی صاحب، آپ کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ جی میرا فیوریٹ کھانا دال چاول ہے. دال چاول؟ کون سی والی دال؟ چنے کی دال اور چاول. چنے کی دال اور چاول، کیا بات ہے. ناظرین، ہیو اے گریٹ ڈے. اور میں دوپہر کو بناؤں گی چنے کی دال اور چاول ان یور آنر سر. خدا حافظ، عید مبارک.